الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ ابتدائی حصہ بیان ہوا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقشہ بیان فرمایا ہے اور ان کے واقعات کو ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی اپنے باپ کی، والد کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور شفقت کچھ خاص عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے جو آپ کے بھائی تھے وہ آپ کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ان بھائیوں کی حسد کی وجہ سے آپ کنویں کے اندر پھینک دیے گئے، اور وہاں سے آپ کو قافلے والوں نے اٹھایا اور ملک مصر لے گئے، اور ملک مصر میں آپ کی فروختگی ہوئی، آپ کو بیچا گیا، اور اس طرح آپ کو جو خریدنے والا تھا وہ عزیز مصر تھا، یعنی مصر کا گورنر۔ آپ اس کے گھر میں رہے اور آپ کی پرورش اور تربیت۔ اس کے بعد پھر جب آپ جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا آتا ہے، اس نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور کوشش یہ کی کہ آپ کے ساتھ برا کام کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اس جال سے بچ کر اور بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہاں تک کل کے درس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کا واقعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، یعنی یہ واقعہ تو پیش آ گیا، لیکن عزیز مصر نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس واقعے کی زیادہ وہ نہ کریں، بس ختم کریں اس کو۔ لیکن یہ بات جو ایک محل میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک بچے نے گواہی دی اور یہ عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا، تو محل کے اندر ظاہر ہے یہ بات گردش کرنے لگی، اور ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، جو محل کے اندر آر جار رکھنے والے شاہی افسران ہوتے ہیں، جن کی محل میں آمد و رفت ہوتی ہے، تو ان کے گھروں میں بھی یہ بات پہنچی، اور ان کی بیویاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگیں کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے، گورنر کی بیوی ہے، یہ اپنے نوجوان غلام کو بہکا رہی ہے، ورغلا رہی ہے، اور قد شغفہا حبا، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی ایک ایسی عجیب سی بات ہے، ایک اعلیٰ عہدے والا آدمی جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کی بیوی کے پاس ہر نعمت موجود ہے، مال و دولت، حسن و جمال اور عہدہ، جاہ، منصب، اور وہ ایک اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئی، بھلے ہی کیسی بات ہے۔ تو جب زلیخا نے یہ باتیں سنی کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، تو اس نے ایک پلان بنایا، اور اس نے یہ کیا
کہ ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، کہ اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر بلایا اور ایک پروگرام رکھا، ایک دعوت رکھی، ایک پارٹی رکھی جس کو ہم کہیں، اور سب کے لیے تکیوں والی نشستیں تیار کی، یعنی سب بڑا اچھا سا انتظام کیا پرتکلف، اور اس کے بعد سب کو کھانے پہ بٹھایا، اور جب سب کے آگے پھل رکھے، سب عورتوں کے آگے، سب کو ایک ایک چھری بھی اس کے ساتھ پکڑا دی کہ تاکہ پھل کو کاٹ سکیں۔ جب چھری ان کے ہاتھوں میں آئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ذہین اور ہوشیار عورت تھی کہ اس نے یہ سارا انتظام کیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے وہاں بلا دیا اور کہا کہ اخرج علیہن، کہ ذرا باہر آئیے ان کے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو چونکہ خدمتگار تھے، غلام تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس وجہ سے یہاں پہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ آپ وہاں سے نکل کے، یعنی کہ اس جگہ کے اندر آئے جہاں پہ یہ دعوت کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی آپ آئے اور ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو اکبرنہ وقطعن ایدیہن، تو انہوں نے حضرت یوسف کو بڑا حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور انہوں نے ان کے حسن میں مبہوت ہو کر وہ جو چھری پھل کے اوپر چلانی تھی وہ اپنے ہاتھوں پہ چلا دی اور اپنے ہاتھوں کو چھری سے زخمی کر ڈالا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فرشتہ ہے، ملک کریم، جو بڑا قابل عزت ہے، بڑا قابل تکریم ہے۔ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، اتنا حسین اور اتنا جمیل تو یہ تو کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن کے سامنے آنے پر یہ بات سب کی سامنے واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ آپ کا حسن و جمال وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، تو اب زلیخا نے اپنے مطلب کی بات ان عورتوں کے سامنے کہی، اپنے پچھلے گناہ کا اعتراف بھی کیا کہ ہاں یہی ہے وہ جس کو میں بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اب میں اس کو جیل کے اندر ڈلوا دوں۔ یعنی کہ پہلے تو گناہ چھپ کے تھا، لیکن اب اس گناہ کے اوپر سینہ زوری اور جس کو کہتے ہیں کہ بلا کسی شرم کے اور ڈھٹائی کے ساتھ اس گناہ کی طرف گویا کہ اپنے زور کا اظہار تھا کہ یہ کام اس کو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو جیل جانا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک امتحان آ گیا، اور وہ جو باقی عورتیں تھیں بجائے اس کے کہ وہ زلیخا کو سمجھاتی، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہی دباؤ ڈالا اور یہی نصیحت کی کہ اپنے مالکن کی بات مان لو، یہ جو بات کہہ رہی ہے ان کی بات مان لیں آپ۔ گویا کہ اس گناہ کی طرف انہوں نے بھی دعوت دینی شروع کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس فتنے سے نکلنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے وہ کام تو کیا نہیں، اور جو عزیز مصر تھا اس نے، اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوانے کے آرڈر صادر کر دیے، اور آپ کو جیل بھجوا دیا گیا۔ یہاں پہ علماء نے
یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں پہنچانے کا جو ایک تقدیری فیصلہ فرمایا، تو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ ایک بڑے فتنے سے اور گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانے کو پسند فرمایا تھا، تو گناہ سے تو بچ گئے لیکن جیل پہنچ گئے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف تو پیغمبر تھے، لیکن انسان کے اوپر کوئی تکلیف اور مشقت آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ فرمائی ہے کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک بڑی مصیبت ہے اور ایک چھوٹی مصیبت ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ مجھے چھوٹی مصیبت دے دے، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دونوں سے عافیت مانگی جائے کہ اللہ مجھے ان دونوں مصیبتوں سے بچا لے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی تیسرا راستہ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عافیت دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے اور ایک ان کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی ہیں اور جیل جا رہے ہیں، اور جیل کیا جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا اور الزام لگا کے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان پر بھی الزامات لگتے ہیں اور وہ بھی حکمرانوں کے ہاتھوں قید کا اور سزا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پہ اس کے اندر کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی پہ الزام لگ سکتا ہے اور اللہ کے نبی جیل جا سکتے ہیں باوجود کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ کے نیک بندے، اور یہ تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے کہ الزامات لگانے والے الزامات لگاتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال حق حق ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کھل جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آگے جا کے ہوا۔ جب آپ جیل پہنچے تو اب جیل کی زندگی ہے، قیدی آ رہے ہیں، مجرم آ رہے ہیں، اور طرح طرح کے جرم کے شکار لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک بزرگ شخصیت، اللہ کے نبی، اچھے اخلاق کے مالک، اچھی صفات کے مالک، سارے قیدیوں میں آپ کی محبت، سارے قیدیوں میں آپ کی عظمت پیدا ہو گئی، اور سب نے آپ کو ایک سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، بزرگ شخصیت ہیں۔ تو ان قیدیوں میں سے دو قیدی ایسے تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ اس میں سے ایک آدمی بادشاہ کا، وہ جو بادشاہ تھا، ایک تو یہ گورنر تھا جس نے قید کیا تھا، یہ نہیں، بلکہ جو پورے ملک مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے دو ملازم تھے، ایک اس کا باورچی تھا اور ایک اس کا شراب بنانے والا تھا جس کو ساقی کہتے ہیں۔ تو دونوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور ان کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، چنانچہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اب انکوائری چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سنا، تو خواب یہ تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ کر اور شراب تیار کر رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، جو میرا کام ہے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اس روٹی میں سے پرندے آتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اب آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ اب وہ جو آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے،
میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، اور جو تمہارا ابھی کھانا آئے گا، یعنی جیل میں کھانا جو ملتا ہے، تو اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اور کی، اور وہ بات یہ کہ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور ان لوگوں کو اپنے والد حضرت یعقوب، اپنے دادا حضرت اسحاق اور اپنے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ان کو پوری توحید کی دعوت دی تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی دین کی طرف آ جائیں۔ گویا کہ داعی کا کام کیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی دین کی طرف بلائے، چاہے جیل میں ہو، چاہے کسی بھی حال کے اندر ہو۔ کوئی آدمی اپنے مقصد کے لیے بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی موقع مناسب دیکھ کر دین کی دعوت دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت دی، اور اس کے بعد ان کی خواب کی تعبیر بتلائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ دیکھو تم میں سے ایک آدمی جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی جو ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، گویا کہ اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اپنی نوکری پہ بحال ہو جاؤ گے، اور جس طرح پہلے تم اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرتے تھے اسی طرح تم ابھی بھی پلاؤ گے، کیونکہ شراب جو ہے وہ اس زمانے میں تو ویسے بھی اس کی ممانعت نہیں تھی، اور یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ تم تو یہ کام کرو گے۔ اما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی، اور جو دوسرا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے سولی دے دی جائے گی، اور پھر پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دے دی، اور پھر یہ فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان دونوں نے جو خواب بتایا تھا وہ دراصل خواب نہیں تھا، بلکہ ایک جھوٹا خواب بنا کے حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا تھا۔ مراد مقصود کیا ہوگا کہ امتحان لینا چاہتے ہوں گے یا کوئی مذاق کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن جب تعبیر بتلائی تو فرمایا کہ معاملہ اسی طرح طے ہو چکا ہے جس طرح کے تم پوچھ رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ انسان بعض دفعہ اگر کوئی ان کا مذاق اڑانے والا، ان کی تضحیک کرنے کا کوئی عمل کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ ایسا الٹا پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد مصیبت جو آتی ہے انسان کے اوپر وہ پھر اللہ کی طرف سے عجیب ہی مصیبت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے ساتھ جو کہ نیک لوگ ہوتے ہیں اپنی درویشی میں رہتے ہیں، تو کچھ لڑکے آئے، مذاق کا منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کو ذرا تنگ کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے تو ذرا جنازہ پڑھا دیں۔ اور پلان یہ تھا کہ 4-5 لڑکے ہیں، ایک لڑکا جنازے کی چارپائی میں لیٹ گیا اور کہا کہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب تکبیر کہیں گے تو وہ آگے سے کھڑا ہو جائے گا، اچھا مذاق بن جائے گا، مولوی صاحب کی انسلٹ ہو جائے گی، مذاق بنے گا، تماشا بنے گا۔ تو کہا کہ حضرت جنازہ پڑھا دیں، ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جنازہ پڑھا دوں،
کہنے لگے کہ ہاں جی۔ پوچھا کہ جنازہ پڑھا دوں؟ کہا کہ ہاں جی جنازہ پڑھا دیں۔ انہوں نے تکبیریں کہیں اور جنازہ پڑھا دیا، بندہ اٹھا ہی نہیں آگے سے۔ تو بعد میں دیکھا تو وہ تو لاش پڑی ہوئی تھی، تو پریشان ہو گئے، اب رونے پیٹنے لگے کہ جی یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ جی یہ تو اب، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا، یہ تو زندہ تھا، یہ تو یہ تھا۔ تو کہا میں نے تم سے پوچھا تو تھا کہ جنازہ پڑھا دوں، تو جنازہ تو مردے کا پڑھایا جاتا ہے، جنازہ زندہ کا تو نہیں پڑھایا جاتا۔ تو بہرحال اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، یا انہوں نے کوئی زندگی موت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو زندگی موت کا اختیار ہے، بزرگوں کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ساتھ کوئی بے توقیری یا مذاق یا ان کے استہزاء کا معاملہ برداشت نہیں فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ کرنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ پھر آدمی کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں رہتی، کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، تمہیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہرحال اس طرح ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقال للذی ظن انہ ناج، جس آدمی کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ اس کو تو نجات مل جائے گی، یہ بچ جائے گا، اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی اذکرنی عند ربک، جب تم وہاں جاؤ گے تو اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا، میرے بارے میں بھی کچھ سفارش کر دینا، میرے بارے میں بھی بتلا دینا بادشاہ کو کہ جی ایک اس طرح سے ایک آدمی ہے اور وہ بے گناہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے گویا کہ اپنی سفارش کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنانے کا ارادہ فرمایا اور اس کو یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ وہ ظاہری طور پر بھی کسی کی طرف اپنی امید کو لگائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور اللہ کی رضا یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف اللہ ہی سے اپنے معاملے کو کہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ آدمی یہ بات بھول گیا اور وہ خود تو رہا ہو گیا، اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گیا، دوسرے کو سولی ہو گئی، اور جب وہ وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد کئی سال تک اس کو خیال بھی نہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھ یہ واقعہ، اور مجھے انہوں نے کچھ کہا تھا، کچھ کام کہا تھا۔ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قید وہ جیل کے اندر مزید بڑھ گئی، اور کئی سال تک وہ جیل کے اندر رہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سلسلہ بنایا جائے۔ چنانچہ وہ وقت مقرر جب آیا تو اللہ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب سے ایک سبیل پیدا فرمائی اور ایک تدبیر پیدا فرمائی، اور وہ یہ ہوئی کہ اس ملک مصر کے بادشاہ کو اللہ نے ایک خواب دکھلایا۔ اچھا، اس پورے واقعے میں یعنی 3 خوابوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اور اس کے بعد پھر جو جیل کے اندر قیدیوں کا خواب، اور اس کے بعد پھر یہ بادشاہ کا خواب۔ تو فرمایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ دیکھو میں یہ دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، 7 گائیں موٹی تازی اور 7 گائیں دبلی پتلی، اور جو دبلی والی ہیں وہ موٹی والی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اور اسی طرح وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ،
7 خوشے گندم کا جو خوشہ ہوتا ہے وہ ہرے بھرے ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہیں، اور جو سوکھے ہیں وہ جو ہرے بھرے خوشے ہیں ان کو کھا رہے ہیں، ان کے اوپر لپٹ کے ختم کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے محل میں اس کا تذکرہ کیا۔ تو اب محل کے اندر جو اس کے وزراء تھے، جو بھی کچھ جاننے والے تھے، جو اہل علم تھے ان کے، کہ بھائی اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ جی ایسے ہی پریشان خیالات ہیں، یہ تو دل میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے دماغ میں آ گئیں، کوئی کام کا کوئی خواب تو معلوم نہیں ہوتا، کوئی ایسا خواب تو معلوم نہیں ہوتا جس کی کوئی تعبیر ہو، یہ تو ایسے ہی کوئی خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو یہ جو بادشاہ کا شراب بنانے والا آدمی تھا، ساقی تھا، تو اس کو اپنا خواب یاد آیا اور اپنے خواب کی تعبیر یاد آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اسے بات یاد آ گئی، اور اس نے کہا کہ فَأَرْسِلُونَ، کہ جی میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، ذرا مجھے اجازت دیجیے جانے کی۔ تو اس طرح ایک صاحب ہیں، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور میں ان سے معلوم کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں تعبیر۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ۔ اس کو جیل خانے پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا کئی سالوں کے بعد، تو کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، کہ یوسف اے سچے آدمی، یعنی اے وہ آدمی جس کی بات سچ ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات، ذرا ہمیں بتائیے اس خواب کا مطلب بتائیں کہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس طرح اس نے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ذمے ایک کام لگایا تھا، چھوٹا سا کام تھا کہ اپنے بادشاہ سے ذرا میرا تذکرہ کر دینا، اور وہ آدمی اس کو بھول چوک کے اور بیٹھ گیا، اور کئی سالوں کے بعد آ رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی بات پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب تو شکوہ اور شکایت ہی بنتا تھا کہ میاں ہماری یاد کیسے آ گئی اتنے سالوں کے بعد، ہم نے ایک کام کہا تھا وہ کام بھی نہ کیا، اور اب اپنا مطلب پڑا تو ہمارے پاس آ گئے۔ لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ تانا دیا نہ شکوہ کیا، بلکہ اس کی بات سن کے پہلے اس کی بات کا جواب دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلائی، اور خواب کی تعبیر میں یہ بتلایا کہ دیکھو اس خواب سے آئندہ آنے والے زمانے کے معاشی حالات کا پتہ چلتا ہے، اور فرمایا کہ تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے، اور خوب غلہ ہوگا، خوب فصلیں ہوں گی، خوب اناج پیدا ہوگا۔ تم یہ کرنا کہ جو بھی تم فصل کاٹو گے اس کو خوشوں میں سے، بالیوں میں سے نکالنا نہیں، بلکہ دانوں کو انہی خوشوں کے اندر چھوڑ دینا، اور جتنا استعمال کرو کھانے میں آ جائے اتنا نکال لینا، باقی خوشوں کے اندر اس کو چھوڑ دینا، تاکہ اس کے اندر کیڑا نہ پڑے اور وہ اسٹور ہو جائے، محفوظ رہے، لمبے عرصے تک چلے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو ذخیرہ تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس کو کھا جائیں گے، یعنی ان سالوں میں وہ سارا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 7 سال اناج کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا، بڑا لمبا قحط ہوگا، تو 7 سال تک قحط ہوگا۔ یہ جو اناج تم نے محفوظ کیا ہوگا، اسٹور کیا ہوگا، یہی اناج ان 7 سالوں میں کام آئے گا، تو اب آہستہ آہستہ ان کو خرچ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، پھر 1 سال اس کے بعد اور آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، اور خوب لوگ جو ہے وہ انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، اور پھل بھی ہوں گے، اور باغات بھی اچھے سرسبز ہو جائیں گے، اور میوے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔
یہ تعبیر بتائی، یہ آدمی یہ تعبیر لے کے روانہ ہوا، اور بادشاہ کو اس نے جب یہ تعبیر سنائی تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک طرف تو اس کے دربار والے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو ایسی فضول قسم کا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسری طرف ایسی زبردست تعبیر جس میں 15 سال کا پورا معاشی منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ 15 سال کی معاشی پلاننگ تھی، 5 سال 7 سال کی پلاننگ نہیں تھی، 15 سال کی، جس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کہتے ہیں یا طویل المدتی پلاننگ کہتے ہیں۔ 15 سال کی معاشی پلاننگ اس کے اندر تھی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم صادر کیا کہ بھئی ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جب جیل کے اندر سے ایک قیدی کو بادشاہ بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ان کا عزت اور اکرام بھی کرے گا، ان کی عزت اور اکرام بھی کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، اور کوئی نہ کوئی انعام بھی دے گا، ہو سکتا ہے کوئی عہدہ بھی دے دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا اور یہ دعوت آئی تو آپ فوراً اس آدمی کے ساتھ نکل کے اور بادشاہ کی طرف نہیں چل پڑے، بلکہ آپ نے پہلے اپنا ایک مطالبہ رکھا، اور مطالبہ یہ رکھا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ دیکھو اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ۔ اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اب یہ بات ہو گئی کئی سالوں پرانی، 8 10 15 سال جتنے بھی گزرے، اس کے اندر ایک طویل عرصہ گزر گیا، تو کہا کہ ان عورتوں کا واقعہ تو ذرا معلوم کریں کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس لیے چھیڑی تاکہ جب یہ معاملہ کھلے گا اور تفتیش ہوگی تو جو الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگایا گیا تھا اور ان کی عزت کو جو تار تار کیا گیا تھا تو وہ صفائی ہو جائے گی، اور بادشاہ اگر کوئی انعام یا عہدہ دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ جو ان کے کردار کے اوپر جو داغ لگا ہوا ہے یہ صاف ہو جانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی عہدہ ملے اور لوگ یہ باتیں بنائیں کہ دیکھو یہ تو وہ آدمی ہیں کہ جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا اور آج یہ اس منصب کے اوپر، اس عہدے کے اوپر بیٹھ گئے۔ نہیں، بلکہ عہدے پر بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹے الزامات سے صاف کرنے کی آپ نے کوشش کی اور آپ نے یہ مطالبہ فرمایا۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا۔ اب تو اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہو گئی نا، وہ گورنر کی بیوی تھی، اب بادشاہ کی سطح پہ بات آ گئی۔ تو جب وہاں پہ بات آئی اور زلیخا کو بھی بلایا گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ان عورتوں سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہمیں تو یوسف میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی، ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ اور زلیخا نے پھر اعتراف کیا اور یہ کہا کہ الآن حصحص الحق، کہ اب تو حقیقت سب پر کھل ہی گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ بالکل سچے ہیں، ان کے اوپر الزام جھوٹا ہے، غلطی میری تھی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، الزام ختم ہو گیا اور داغ دھل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار سب کے سامنے واضح ہو گیا، تو وہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے واپسی کو بھی قبول کیا۔ آپ واپس بھی تشریف لائے اور فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر جس کے گھر میں رہتا تھا اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت سے کام نہیں لیا تھا، کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میں نے اس کے گھر میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتے۔ آخر کار جھوٹ ہے، وہ کھل کے رہتا ہے اور اس کی حقیقت صاف ہو جاتی ہے، چاہے الزامات
کتنے ہی زیادہ نہ ہوں اور چاہے کتنا ہی پروپیگنڈا کیوں نہ کیا جائے، آخر کار جو صاف کردار کے لوگ ہیں ان کی کتنی بھی کردار کشی کی جائے، وہ معاملات بہرحال واضح رہتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، حقیقت کھل جاتی ہے، چاہے جلدی ہو اور چاہے دیر سے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بادشاہ نے آپ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ سے کچھ گفتگو کی، مزید اس خواب کی تفصیلات کو سمجھا، اور آخر کار اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے صاحب علم و فضل آدمی ہیں اور بڑے صاحب علم ہیں، تو اس نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ یہ تو سارا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، 7 سال اناج کے، پھر 7 سال قحط کے، پھر 1 سال، اچھا یہ 15 سال کی یہ پوری پلاننگ ہوگی کیسے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اس زمانے کے اندر، جب نہ مواصلات کے وہ نظام، نہ بات کو پہنچانے کے نظام، پورے ملک کے طول و عرض کے اندر یعنی اس بات کی عملی طور پہ پلاننگ کی جائے کہ غلہ محفوظ رہے 7 سال، پھر اس کے بعد 7 سال تک استعمال میں رہے اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، یہ تو کوئی معمولی منصوبہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنی پیشکش کی اور کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، انی حفیظ علیم، اور یقین رکھیں کہ مجھے حفاظت بھی خوب آتی ہے اور میں اس کا علم بھی خوب رکھتا ہوں، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، میں اس عہدے کی پوری دیانت داری کے ساتھ اس عہدے کا پاس رکھوں گا اور حفاظت بھی رکھوں گا، کوئی خیانت نہیں کروں گا، اور مجھے اس کا تجربہ بھی ہے، مجھے اس کا علم بھی ہے، یعنی میں اس کام کا ماہر بھی ہوں، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ پیشکش کی۔ علماء نے لکھا کہ ویسے تو کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے یا مجھے یہ منصب دے دیا جائے، جس طرح موجودہ سیاست کے اندر، سیاسی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے یہ امیدوار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ یہ عہدہ دے دیں، مجھے ممبر منتخب کر لیں، مجھے صدر منتخب کر لیں، مجھے وزیر اعظم منتخب کر لیں، اور اپنے لیے عہدے کا طلبگار ہوتا ہے کہ میں یہ عہدہ مجھے مل جائے۔ تو یہ اس نظام کے اندر ایک یہ بات پائی جاتی ہے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق نظر نہیں آتی، بلکہ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ لوگ کسی کو ذمہ داری دیں لیکن وہ اپنی ذات میں ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹے کہ بھائی میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ تو ذمہ داری ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر موقع ایسا ہو اور حالات ایسے ہوں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر آپ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو کوئی نااہل آدمی اس ذمہ داری پہ بیٹھے گا جس کی وجہ سے سارے معاشرے کے اندر فساد واقع ہوگا، تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ نے آپ کو اہلیت دی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس کام کا اہل ہوں اور مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو۔ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کام اگر کسی نااہل آدمی کے ہاتھ میں آ گیا تو پورے ملک کے طول و عرض کے اندر فساد آ جائے گا، جو غلہ آئے گا وہ ضائع ہو جائے گا، اور بعد میں اس کی کوئی انتظام، اس کی کوئی مینجمنٹ صحیح طرح سے نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہوں گے، فقر و فاقے کا شکار ہوں گے، ممکن ہے آپس میں لڑائیاں ہو جائیں اور کیا سے کیا ملک کے حالات ہو جائیں، افراتفری مچ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کے خود یہ بات کہی کہ بھائی مجھے یہ عہدہ دے دیجئے اور میں اس کو سنبھال لوں گا۔ لہٰذا بوقت ضرورت اس طرح مطالبہ کرنا جائز بھی ہے، درست بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ جس پر میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ نے کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے ان کو رکھا اپنے پاس اور دیکھا، اور اس کے بعد پھر ان کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا اور باقی بھی چیزوں کا ان کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دے دیے، ملک کے امور سلطنت۔
دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ قبول کیا یہ ایک کافر حکومت کا عہدہ قبول کیا، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ کافر حکومت میں قبول کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اور آپ کو حکومت کی طرف سے یہ اختیار مل رہا ہے کہ آپ اپنا کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کسی شریعت کے خلاف بات کی پابندی نہیں ہوگی، تو آپ کافر حکومت کا عہدہ بھی قبول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا یا فلاں حکمران کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد درست ہے، آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ منصب صحیح ہے اور آپ اس کی صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں، شریعت کے خلاف آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا، تو آپ کافر حکومت کا عہدہ بھی قبول کر سکتے ہیں، چہ جائے کہ کسی مسلمان حاکم کے ساتھ اتحاد کرنا یا اس سے عہدہ قبول کرنا، اس کے اندر کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو دین اور شریعت پر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہاں پہ پھر شریعت کی طرف سے ممانعت آتی ہے کہ ایسا عہدہ پھر قبول نہیں کیا جائے جس کے اندر شریعت کی خلاف ورزی لازم آئے۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا ایک دوسرا حصہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اب اس کا جو آخری حصہ ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔